تو چند دن بہرحال یہ گریہ کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے، مگر وہ ایمان، وہ بیمار کہ میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ 5 گریے مشہور ہیں، 5 گریے گناہ ہیں دنیا کے اندر۔ پہلا حضرت آدم ہیں جنہوں نے بہت گریہ کیا، بہت گریہ کیا۔ دوسرا گریہ حضرت یعقوب کا گریہ جو اپنے بیٹے یوسف کے غم میں کرتے۔ تیسرا حضرت یوسف کا اپنا گریہ۔ چوتھا گریہ ہماری شہزادی حضرت سیدہ کا گریہ کہ جو اتنا گریہ کرتی رہی۔ 5واں گریہ سید سجاد کا گریہ، کتنا گریہ کیا۔ بڑی مماثلت ہے حضرت سیدہ میں اور امام سجاد میں، یہ بھی گریہ کرتی رہی اور یہ بھی گریہ کرتے رہے۔ گریہ کیسا تھا کہ جب بی بی گریہ کرتی تھی تو مدینہ کے لوگ کہتے تھے نا کہ ابن الحسن فاطمہ سے کہیے یا دن میں گریہ کرے یا رات میں گریہ کرے۔ اللہ، بی بی کیا فرماتی ہیں، اتنی مصیبتیں مجھ پہ پڑھی کہ اگر روزے روشن میں پڑتی تو تاریخ ہو جاتا۔ ہاں، اور ایک سید سجاد کا گریہ ہے، کہا مولا کیوں اتنا گریہ کرتا ہے؟ کربلا کو ختم ہوئے زمانہ ہو گیا۔ ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ یہ امام سجاد کے لیے کہا جاتا ہے، امام زمانہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ خون کے آنسو روتے ہیں، یہ خون کے آنسو کیسے نکلتے ہیں؟ تو اس عالم دین نے رومال اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے لکھا اور ہٹایا، کہا کہ خون کے آنسو تو ہم رو سکتے ہیں، وہ سید سجاد تھے جو اپنے سامنے یہ سب دیکھتے رہے۔ ہاں ذاتارن محترم، امام جب پانی آتا تھا نا، امام پانی کو دیکھ کے گریہ کرتے تھے اور اپنے بابا کی پیاس کو یاد کرتے تھے۔ جب کھانا آتا تھا تو کھانے کو دیکھ کے گریہ کرتے تھے کہ میرے بابا کو بھوکا پیاسا مارا۔ امام کا خادم کہتا ہے کہ ہم نے امام کے لیے بستر لگاتے تھے مگر امام بستر پہ نہیں سوئے، زمین پہ سوتے تھے۔ کہا مولا کیوں نہیں؟ کہا میں کیسے سہوں کہ جب میرے باپ کو اس طرح کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ہاں آزادار میں امام کے بڑے غم ہیں، امام نے خود اپنے غموں کا اظہار کیا ہے۔ امام خود فرماتے ہیں کہ ہمیں کربلا کے واقعے کے بعد جو ہے وہ گھوڑوں پر بغیر زینوں کے اور اونٹوں پر بغیر مہاروں کے سوار کر دیا گیا، اور نیزوں پر ہمارے پیاروں کے سر تھے، اور جب ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے تو نیزوں سے ہمارے سروں کو جو ہے وہ کوڑا جاتا۔ ہاں زادارن محترم، ہم امام کے غم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ تصور کریں کہ امام کی اس دن کا، اس مغرب کی نماز کا جو امام نے ادا کی تھی، روز عاشورہ گزرنے کے بعد جب پہلی مغرب آئی ہوگی تو کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ خود تصور کریں کہ سید السجاد نے خدا کی بارگاہ میں جو سجدہ کیا ہوگا، سبحان ربی العلا و بحمدہ۔ علی اکبر چلے گئے، عباس چلے گئے، قاسم چلے گئے، بابا چلے گئے، سبحان ربی العلا و بحمدہ۔ تو پروردگار ساری ہم تو ثنا تیری ہے۔ اللہ، کیا قربانی ہے، کیا سختیاں ہیں۔ امامت کا پہلا سوال دیکھیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ آکے کیا کرتی ہیں کہ بیٹا سجاد خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلے۔ ہاں زادارن محترم، کس طرح کہتے ہیں مقاتل کہتے ہیں کہ انہوں نے حملہ کیا، خیموں کی طرف آئے، امام بیمار ہیں بستر پر، مگر بی بی زینب نے آ کر اپنے وقت کے امام کو بچایا ہے۔ کہا اس کو اگر کچھ کہا تو مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ کہا اچھا یہ بیمار ہے، بیمار کیا کرے گا، چھوڑ۔ مگر کس طرح اس بیمار کو کوچہ اور بازاروں میں پھرایا گیا، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، مقتل کہتا ہے کہ گلے میں توق ہے۔ ایک جگہ امام گزرے، امام کا کوئی جاننے والا ملا، امام نے اسے کہا تیرے پاس رومال ہے؟ کہا کیوں؟ کہا توق کی خاردار گردن میں زخم کیے دیتا۔ اللہ، یہ وہ زخم تھے کہ جو آخری زندگی تک امام کے ساتھ رہے۔ ہاں زادارن محترم، یہ ایام بڑے سخت ایام ہیں ہمارے لیے۔
ہم اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اغیار کا مجمع ہو اور اہل حرم ساتھ ہوں اور امام وہ بھی امام ہو. کس طرح امام نے برداشت کیا کوفہ اور شام کا منظر. امام سے جب پوچھا گیا مولا کربلا میں کون سا واقعہ آپ کے لیے سخت تھا؟ علی اکبر کے سینے پہ برچھی، قاسم کے بدن کے ٹکڑے، حضرت عباس کے بازو؟ نہیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام نے 3 دفعہ کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. یہ شام میں کیا ہوا ایسا؟ کیا ہوا؟ ہاں زیادہ رمتم جب یہ شام پہنچے ہیں تو شام میں کہتے ہیں ایک منادی ندا، خوشی کا سما ہے، عید کا سما منایا گیا. شام میں لوگ رنگ برنگے کپڑے پہن کر آئے کہ باغی آ گئے ہیں، باغیوں کے اسیر آ گئے ہیں، ہم نے انہیں مار دیا ہے اور ان کو اسیر بنا کر لائے. اور کہتے ہیں بازار شام میں اتنا عرصے کھڑا رکھا گیا کہ جب تک لوگ جمع ہو گئے. اور لوگوں نے بھی کیا ظلم کیے، لوگوں نے پتھر مارے اور بعض کہتے ہیں کہ آگ امام کے سر پر پھینکی گئی کہ امام کے امامے کو جلا دیا گیا. یہ کم ستم تھے. اس سے بڑا ستم یہ تھا کہ ان شامیوں کی نگاہیں اہل حرم پر تھیں، پھوپھی پر اور ماؤں پر اور بہنوں پر تھی. یہ سید السجاد سے برداشت نہ ہوا، اسی لیے امام کہتے رہے ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. راوی کہتا ہے کہ میں شام میں داخل ہوا، میں نے دیکھا لوگ بڑے عید کا سما ہے. کہا یہ کیسا ہے؟ کہا اسیر آئے ہیں. کہا جب میں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا یہ جو نیزوں پر چہرے ہیں یہ تو جانے پہچانے ہیں. ماننے والا تھا نا. جب اس نے امام کو دیکھا، امام تک پہنچا، امام نے کہا یہ وقت اس باتوں کا نہیں، تیرے پاس کچھ دھرم دینار ہیں. کہا یہ جن کے ہاتھ میں نیزے ہیں ان کو دے، اور کہے کہ نیزوں کو تھوڑا آگے لے جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں نیزوں پر ہو، میرے اہل حرم پر نہ ہو. اللہ اکبر. سید السجاد کا غم، نہ جانے دربار شام کی میں مصیبتیں آپ سے پڑھ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. بس ایک مصیبت ہے دربار شام کی، اگر سن سکتے ہیں تو سنیں کہ امام کو مخاطب کر کے جب اس نے پوچھا، امام نے خطبہ بھی جو بیان کیا، وقت نہیں مگر امام بتا رہے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو غارت کر کر شہید کیا گیا، جسے جو ہے وہ جس کا سب کچھ لوٹ لیا گیا اور اسے تنہا اس طرح مارا گیا. امام اپنی تعریف مجھ سے کر رہے ہیں، میں کس کا بیٹا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں. مگر اسی دربار میں یزید ملعون نے اپنے ہاتھ میں جو چھڑی رکھی تھی اس سے ان لبوں پر لگائے. اللہ، میں تو لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا کہ جن لبوں کو رسول ہر وقت چومتے رہے ہوں، اس پر وہ ملعون شراب نوش کرتا رہا اور جو ہے وہ سر مبارک امام حسین کو اس لکڑی سے جو ہے وہ توہین کرتا رہا. نہ جانے امام نے کس طرح برداشت کیا ہوگا. ہاں آزادانہ محترم، بس وقت ہوا. اگلی مصیبت ہے سجاد کی، بڑے غم ہے امام کے. ہم کیا بیان کریں کہ شام کے زندان کی جو کل میں نے مصیبت پڑھی آپ کی خدمت میں، وہ تو بی بی سکینہ کی مصیبت تھی نا. اب امام کی مصیبت تو دیکھیں کہ امام اپنی اس چھوٹی سی بہن کو اسی کرتے میں زندان میں دفنا کے آ گئے. وہی جلا ہوا کرتا، وہی اس غموں سے اٹا ہوا کرتا. نہ جانے کس طرح سید السجاد نکلے ہیں، نہ جانے کس طرح یہ کارواں پھر لٹا ہوا پلٹا ہوگا، نہ جانے کس طرح یہ دوبارہ مدینہ میں آئے. بعض بیان کرتے ہیں کہ امام کے اپنے چچا امام کو پہچان نہ پائے. امام اتنے ضعیف ہو گئے تھے اس حادثے کربلا کے بعد. ہاں زادانہ محترم، وقت گزر گیا، امام کا دور آیا، امام کے اوپر بھی سختیاں آئیں، امام کو بھی زہر دیا گیا اور امام بھی شہید ہو گئے. وقت غسل میرا 5واں امام، جب امام کو غسل دیتے ہیں تو راوی بیان کرتا ہے کہ امام کے بدن پر سیاہ نشان تھے.
ان سیاہ نشانوں سے پوچھا گیا کہ یہ کیا تھے؟ کہا رات کی تاریکی میں بابا غریبوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے تھے، پیٹھ پر نشان پڑ گئے۔ اللہ اکبر، غربت ہے۔ ہاں امام، جنت البقیع آج ویران ہوگا، جنت البقیع میں زائر نہیں ہے اس طرح کہ جس طرح ہونے چاہیے۔ یہ غربت ہے امام سجاد کی کہ وہاں روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے، تاریک ہے، اسی زندان کی طرح۔ اور شاید یہی ہو امام سجاد اپنی بہن کو پیغام دینا چاہتے ہوں کہ میری بہن، جس طرح تمہارے زندان میں تاریکی تھی، میری قبر پہ بھی آج تک ویسی ہی تاریکی ہے۔ ہاں زادہ محترم، میں کہوں گا امام کو غسل کفن دیا گیا، امام کو مدینہ میں بڑے آرام سے دفنایا گیا۔ میں کہوں گا یا امام باقر، آپ کو بھی بڑا غم ہوا، یقیناً آپ نے اپنے بابا کی گردن کے زخم بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے تازیانوں کے نشان بھی دیکھے ہوں گے، لیکن آپ اپنے بابا کو بڑے آرام سے دفنا دیا۔ مگر لا یوم کا عبد اللہ، اے میرے مولا، آپ کے بابا نے نہ جانے کس طرح اس کربلا میں جو 3 دن وہ بدن کربلا کی خاک کو کھاتا رہا، جب 3 دن بعد امام سجاد پہنچے ہیں نا تو ایک ایک قبروں کو دفنایا، نشانیوں کو بتایا یہ اس کی قبر ہے۔ جب دور بنی اسد نے کہا کہ یہ کس کا بدن ہے، کہا تم جاؤ، چھوڑ دو، اسے میں اکیلا دفناؤں گا، کچھ اور لوگ آئے ہیں میں ان کے ساتھ دفناؤں گا۔ کس کا بدن ہے؟ یہ سر بریدہ بدن ہے، بدن پہ زخم کے نشان اتنے ہیں کہ کہتے ہیں امام نے بڑے آرام سے نیچے سے جنازے کو اٹھایا ہے کہ بدن زخموں کی وجہ سے چور چور ہو چکا، پھر اس کو قبر میں دفنایا، پھر اس کو چھپایا، اور پھر قبر پر کیا لکھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، جسے پیاسا مارا گیا، جسے بھوکا مارا گیا۔ ہاں زادہ محترم، یہ امام سجاد جانتے ہیں کہ کس طرح میرے بابا کو روزے عاشورہ پیاسا اور بھوکا مارا گیا، اور امام بیماری کی حالت میں خیموں میں رہے اور کچھ کر نہ سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔